بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، 56 معذور اور مظلوم اور بے بس بہنوں کا ایک بھائی ایران. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ گردش کر رہی ہے، جبکہ اسرائیل پہ ایران کے حملے پہ کیا رد عمل آ گیا اور اسرائیل کا اس پہ کتنا نقصان ہوا، اور اس کے متبادل امریکہ کا ایک رات میں کتنے ارب ڈوب گئے، اس پہ مختصر بات کریں گے. جبکہ دوسری طرف بلاول صاحب کا بھی اندرونی سیاست کا کچھ باتیں، جو بلاول صاحب کا بھی ایک بیان آیا بٹو صاحب کے حوالے سے، اس پہ مختصر جواب. اور نواز شریف صاحب پھر وہی 2 پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں، اور اس پروجیکٹ کے بارے میں وہ خود کچھ اس طرح ماحول بنا رہے. کیا آیا پاکستانی عوام اس ماحول کو ایکسپٹ کر لیں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ بھی بات آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے. لیکن مین پوائنٹ پہ جانے سے پہلے، تفصیل پہ جانے سے پہلے، سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں. سامعین کرام، دمشق میں ایران کے سفارتخانے پہ حملہ کیا گیا. وہاں کے 7 بندے مارے گئے اور اس میں 2 ان کے لیڈر تھے. اس ٹائم ایران نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس کا ہم بدلہ لیں گے، اور لاسٹ نائٹ پہ پھر ایران نے اپنے پڑوسی ممالک کو اور اپنے اتحادیوں کو باخبر کرتے ہوئے، حتیٰ امریکہ نے بھی اسرائیل کو باخبر کیا ہوا تھا، اور پھر بیلسٹک میزائلوں سے اور ڈرون سے ایران نے ایسا اندھادھند فائرنگ کی کہ فلسطین کے ہوش ٹھکانے آ گئے. اس بات پہ سوشل میڈیا پہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران 56 اسلامی ممالکوں کا، جو اپاچ بھی ہے، جو معذور بھی ہے، جو بے بس بھی ہے اور جو لاچار بھی ہے، ایک اکلوتا اور دلیر بھائی ہے. اگرچہ ایران نے فلسطین کے حق میں حملہ نہیں کیا، ایران کی وضاحت بھی آ گئی، ایران نے اپنا وضاحت بھی دے دیا کہ یہ جو دمشق میں ہمارے سفارتخانے پہ حملہ ہوا تھا، یہ اس کا ریئیکشن ہے، اور اس کے بعد اگر اسرائیل نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو اس سے کئی گنا زیادہ حملہ اور پرزور حملہ ہم کریں گے. لیکن فلسطین میں بھی تھوڑی سی جان آ گئی ہے، فلسطین میں بھی لوگ جشن منا رہے، جبکہ ایرانی خود ایران میں بھی جشن منا رہے کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا. جبکہ امریکہ نے کہہ دیا اگر ایران آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو ہم آپ کی دفاع کریں گے، لیکن ہم کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں دیں گے اگر آپ نے ایران پہ دوبارہ حملہ کر دیا. تو یہی ایک صورتحال تھی مختصر. اور دوسری یہ کہ اس حملے کی رات امریکہ کا 1.1 ارب ڈالر ڈوب گیا، جبکہ اس حملے پہ ایران کا جو خرچ آیا تھا وہ تھا $60 ملین، یعنی آدھے سے آدھا. یہی ایک بات تھی. جبکہ دوسری طرف نواز شریف صاحب اب ایک بیانیے کی تلاش میں. کیا وہ بیانیہ اپنے بھائی جو وزیر اعظم ہے اس کے خلاف بنائے گا؟ نہیں بنائے گا. کیا وہ ایک بیانیہ اپنی بیٹی کے خلاف بنائے گا جو سی ایم پنجاب ہے؟ نہیں، بالکل نہیں بنائے گا. کیا وہ زرداری صاحب کے جو اس کے ووٹوں سے اور اس کی حمایت یافتہ ہونے پر وزیر اعظم صدر پاکستان بنائے، تو کیا اس کے خلاف بنائے گا؟ نہیں. کیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بنائے گا؟ تو جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے سارے مراعات اور سارے فیسیلیٹیٹ اور ڈیل کے تحت نواز شریف صاحب کو لایا گیا، اور نواز شریف صاحب کے سارے گراؤنڈی اور ٹیکنیکل پوائنٹوں پہ ان کے کیسز بند ہو گئے، اور ان کے کیسز میں ان کو ریلیف مل گیا. تو کیا اسٹیبلشمنٹ، جو نواز شریف صاحب یہی بات کر رہا تھا کہ میرے خلاف باجوہ صاحب اور اے عیسائی کا فیض حمید صاحب اور 5 ججز نے مل کر میرے خلاف ایک
سازش کی تھی اور اس سازش کے خلاف مجھے نکالا گیا. یہ اب عدالت میں جانے کی کوشش کرے گا کہ کیونکہ یہ 6 ججز کا خط ہے، اس میں ایک فریق بنے گا کہ سب سے زیادہ مظلوم، سب سے زیادہ افیکٹڈ بندہ میں ہی ہوں. لیکن کیا اس کے ذہن میں ہے کہ جب وہ عدالت میں جائے گا تو جسٹس پائز عیسیٰ صاحب تو وہ کیسز سنیں گے، لیکن کیا ان کے باقی پارٹیوں کے لوگ اس میں انوالو نہیں ہوں گے؟ کیا ان کے ججز نہیں ہوں گے؟ کیا میڈیا سوالات نہیں کریں گے؟ کیا العزیزیہ، قطری خط، الرفیق اور ایون پیلڈ کے جو منی ٹرائل اور جو ٹرائل ہے اور جو کیسز ہے، کیا ان پہ بات نہیں ہوگی؟ کیا جو چپڑاسیوں کے اکاؤنٹوں میں اربوں ڈالر آتے تھے، کیا ان پہ بات نہیں ہوگی؟ تو چیزیں بہت کھلے گی. لیکن نواز شریف صاحب کا مائنڈ ہے، کیونکہ کچھ درباری اور کچھ خوشامدی لوگ ان کو تسلی دے رہے اور ان کو مشورہ دے رہے کہ آپ یہ کر لیں تو بے شک شوق سے کر لیں، لیکن یہ ساری چیزیں آنے والے وقتوں میں مزید کھلے گی. اور جب کھلے گی تو نواز شریف صاحب نے اپنے کیسز کا سامنا نہیں کیا، وہ ٹیکنیکل گراؤنڈوں پہ فیسیلیٹیٹ ہو کر ان کیسوں سے بڑی مشکل سے جان چھڑائی ہے. تو پھر نواز شریف صاحب اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گا اور پھر نواز شریف صاحب کے اور ان کے خاندان کے یہ سارے کیسز خود پھر کھل جائیں گے. کیونکہ نواز شریف صاحب تو ابھی تک یہی بات اور یہی گردان کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. کسی نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب تو یہی بات کر رہے کہ مجھے کیوں نکالا، اور عمران خان صاحب اگر اس کو نکالا گیا تو وہ یہ بات ضرور کرے گا کہ مجھے کس نے نکالا. تو وہی بات ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی تک یہی بات گردان کر رہے کہ مجھے کیوں نکالا، جبکہ عمران خان صاحب نے روز روشن کی طرح ساری چیزیں سامنے رکھ دی اور اس نے سٹیٹمنٹ دے دیا کہ مجھے کس نے نکالا، کس طریقے سے نکالا اور کس صورت پہ نکالا اور کس کے لیے نکالا اور ملک پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا. تو سامعین کرام، نواز شریف صاحب اپنے بھائی کے خلاف، اپنی بیٹی کے خلاف، زرداری صاحب کے خلاف یا بلوچستان حکومت کے خلاف بیانیہ نہیں بنا رہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ نہیں بنا رہے، لیکن جس کے خلاف بیانیہ بنا رہے وہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگ کے سامنے آ جائیں گے. لیکن میرے خیال سے اب سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے، اب لوگ باخبر ہو گئے. میرے خیال سے کچھ لوگ کہہ رہے کہ ان کا یہ بیانیہ نہیں ٹکے گی، ان کا یہ چورن نہیں بکے گی، کیونکہ ان کو پتہ چلا کہ اس حکومت کے بعد نون لیگ کا جو بچا کچا سیاست ہوگا وہ بھی چلی گئی ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وزیر خزانہ ہمارے گرپ میں نہیں ہے، محسن نقوی صاحب ہمارے گرپ میں نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بیانیہ ڈالیں گے اور ان لوگوں کے کندھوں پہ یہ بوجھ ڈالیں گے. لیکن میرے خیال سے لوگ اس ٹائم بھی یہی کوشچن مارک کریں گے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا تو استعفے دے کے حکومت سے علیحدہ ہو جاتے، حکومت چھوڑ دیتے. لیکن آپ لوگوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. 2 سال کی تسلسل اور 16 مہینوں کی PDM-2 کی تسلسل. تو میرے خیال سے اس سے سب لوگ باخبر ہیں اور بار بار اس بات پہ زور دے رہے کہ ہماری ملک کی حالات دن بدن بدتر جاری ہے. تو اب آنے والے وقتوں میں میرے خیال سے نون لیگ کا یہ بیانیہ زیادہ دیر تک نہیں ٹکے گی. جبکہ دوسری طرف بلاول صاحب نے بھی، حکومت تو بے اختیار ہے لیکن بلاول صاحب نے کہا کہ بٹو صاحب قبر سے حکومتیں بنا رہے. تو میرے خیال سے کسی نے ان کو ایک بڑا خوبصورت جواب دیا ہے اور وہ جواب یہی ہے، میں آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بلاول صاحب بٹو صاحب کو جس نے قبر میں پہنچا ہے وہ لوگ حکومتیں بنا رہے ہیں اور حکومتیں گرا رہے ہیں. میرے خیال سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اس ٹائم تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خاص خیال رکھیں. نیکسٹ ویلاگ میں آپ لوگ کے ساتھ ملتے ہیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.